الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایسی بلند آواز رکھیں کہ یہاں کی در و دیوار آپ کے درود پاک پڑھنے پر گواہ ہو جائے۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بھدوئی میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 2 دن کے سنت و بھرے اجتماع میں جمع عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے ذکر کی محفل، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں شرکت کی سعادت بخشی۔ یقین جانیں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، طاقتور بھی ہیں، مالدار بھی ہے، وقت بھی ہے بعض کے پاس، مگر ہر کسی کو سعادت نہیں ملتی کہ ایسی محفلوں میں آیا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے ہم پر کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو یہ محفل عطا فرمائی ہے۔ تو جب کوئی نعمت ملے تو اس پر شکر کرنا چاہیے، اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا نعمتیں، اللہ پاک کی بے انتہا نعمتیں ہم پر ہیں، اور اللہ پاک سے اگر بندہ دل کی گہرائیوں سے صرف یہ کہہ دے الحمدللہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، اے اللہ تیرا شکر ہے، دل کی گہرائیوں سے ایک بار شکر کرتا ہے، اللہ پاک اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نیک بندوں کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت دی، الحمدللہ۔ اب اس محفل میں ماشاءاللہ یہ کل سے یہ اجتماع پاک جاری اور ساری ہے۔ کئی عاشقان رسول کل صبح سے ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ تو ظاہر ہے جس نے جتنا دیا، ایک کہاوت ہمارے یہاں بولی جاتی ہے کہ جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا مٹھاس وہ پائے گا۔ تو جس نے جتنا وقت دیا ہوگا اس کو ثواب کا اتنا ذریعہ، ثواب کا اتنا موقع ملا ہوگا۔ مگر محروم نہیں کہ اس اجتماع میں آخری لمحے بھی، یعنی ابھی بھی جو آیا ہو، کیا معلوم کہ وہ بھی ان نیک لوگوں کے صدقے دنیا اور آخرت میں بخشا جائے۔ کوئی بعید نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب کبھی بھی اس طرح کی محفل میں بیٹھے تو ایک درود پاک کی فضیلت میں پیش کر رہا ہوں، اس درود پاک کی فضیلت کو اپنے دماغ میں یاد رکھ لیجئے گا، اور جب کبھی بھی ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملے یا کسی بھی طرح کی گیدرنگز میں بیٹھنے کا موقع ملے تو آپ اس درود پاک کی فضیلت پر عمل کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک سنیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جب کسی گیدرنگ میں، مجلس میں بیٹھو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں نہ اللہ پاک کا ذکر کرے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، تو قیامت کے دن اس قوم پر ذلت اور نحوست مسلط کر دی جاتی ہے۔ اب مجلس کسے کہتے ہیں؟ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ 2 لوگ بھی اگر کہیں بیٹھے ہیں تو یہ بھی مجلس ہے، اور 200 کہیں بیٹھے ہیں یہ بھی مجلس ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کر لیں، جیسے سبحان اللہ پڑھ لیں، ماشاء اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ درود پاک کے سیغے پڑھ لیں۔ ایک بڑا ہی پیارا چھوٹا مختصر سا سیغہ ہے درود پاک کا، اور اس درود پاک کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پہلے تو اس درود پاک کا نام کیا ہے وہ سنیے۔ اس درود شریف کا نام ہے درود خضری۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام سے مروی درود پاک ہے، اور اس درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو یہ درود پاک صرف ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک رحمت کے 70 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 70 دروازے رحمت کے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور وہ درود پاک کون سا ہے؟ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ درود پاک پڑھایا جاتا بھی ہے۔ یہ درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد
بس یہی ہے درود پاک. اب ذرا تصور کیجئے ہم سب نے یہ درود پاک پڑھا اور جیسے ہی پڑھا ویسے ہی ہمارے اوپر رحمت کے کتنے دروازے کھل گئے؟ 70 دروازے. تو آئیے پھر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک واقعہ کتابوں میں نقل ہے جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے اور سیکھنے کی باتیں ہیں. ایک اللہ کی ولیہ گزری ہیں جن کا نام ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا. بہت بڑی ولیہ تھی، اللہ کی ولیہ تھی، نیک خاتون تھی اور بہت عبادت کیا کرتی تھی. یہ فرماتی ہے کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی. خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا اور اتنا حسین ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس پر 3 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے. کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے اور کچھ زرد رنگ کے تھے، اور ان سب پھلوں سے چاند اور سورج کی طرح چمک پیدا ہو رہی تھی. فرماتی ہیں مجھے ان درخت کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا. میں نے پوچھا یہ درخت کس کا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ کو یہ جواب ملا. کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ یہ درخت کسی اور کا نہیں آپ کا ہے. یہ درخت کسی اور کا نہیں آپ کا ہے. کیسے ملا؟ کیوں ملا؟ تو آپ سے فرمایا گیا کہ یہ درخت اور اس پر اگے ہوئے پھل یہ آپ کی ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو آپ نے دنیا میں پڑھی ہے، جو آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے. یہ ان کا بدلہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے. آپ فرماتی میں نے دیکھا کہ کچھ سونے کے شکل کے درخت جو ہیں یہ زمین پر گرے ہوئے ہیں، سنہرے رنگ کے ہیں، اور وہ زمین پر اس طرح سے گرے ہوئے ہیں جیسے کوئی پھل ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے تو وہ ایک ضائع ہو جاتا ہے، اس انداز میں وہ گرا ہوا ہے. میں نے جب انہیں دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ کاش یہ پھل بھی درخت پہ لگے ہوتے تو میرا اور کام ہو جاتا، مجھے اور فائدہ مل جاتا. تو کسی کہنے والوں نے کہا کہ یہ تو اصل میں آپ کے درخت کا ہی پھل تھا، مگر جب آپ تسبیحات پڑھ رہی تھی تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے جو آٹا گوندھ کر رکھا ہے پتہ نہیں اس میں خمیر ہوا یا نہیں. آپ نے جو یہ تھوڑی دیر دنیا کی طرف توجہ کی تو آپ کی تسبیحات سے یہ درخت کے پھل جو ہیں وہ نیچے گر گئے. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سٹوری اور واقعہ بیان کیا، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے. کیا عبرت ہے؟ اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے؟ اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بندہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، یہ پہلی بات کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں جاتا، اس کا وہ عمل اس کے لیے آخرت میں تیار ہو جاتا ہے. دوسری بات، جیسے ہی بندہ اپنے آپ کو یاد خدا سے غافل کرتا ہے تو اس کے عمل ضائع بھی ہو جاتے ہیں. اے عاشقان رسول، آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری زندگی میں جس مقصد کے لیے the main objective of our life for which we are born، جس چیز کے لیے ہم پیدا ہوئے اس مقصد کے لیے ہماری زندگی کم نظر آتی ہے. ہماری زندگی گویا دنیا بناؤ، کھاؤ پیو اور جان بناؤ کی طرف زیادہ نظر آتی ہے. آج آپ غور کریں، میں غور کروں کہ جب میری صبح ہوتی ہے تو میں اپنے صبح کو رب کی یاد کے ساتھ شروع کرتا ہوں یا پھر دنیا کے ساتھ شروع کرتا ہوں. غور کیجئے، کیا اسی لیے ہم پیدا کیے گئے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے. ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہے اس کو ایک زندگی ملی ہے. کوئی یہاں ایسا نہیں
جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کو ایک اور موقع ملے گا, none of us among us, کہ جس کو کوئی اور نیکسٹ چانس دیا جائے گا. نہیں, یہ ایک زندگی ہے. اچھا, اس ایک زندگی کی حقیقت کتنی ہے کہ یہ ایک زندگی بھی کسی کو 5 سال کی ملی ہے, کسی کو 50 سال کی ملی ہے. کوئی نہیں پتا کہ یہ جو بچہ ابھی نابالغ ہے یہ بالغ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. نہیں پتا کہ یہ جو نوجوان پڑھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, ہنر سیکھ رہا ہے, یہ اپنی شادی کے قابل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. کوئی نہیں پتا یہ جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے یہ اپنے بچوں کا منہ دیکھ پائے گا بھی یا نہیں پائے گا. کوئی نہیں پتا یہ جو جوان ہے یہ اپنی سفیدی کے دن یعنی بڑھاپے کو دیکھ پائے گا بھی یا نہیں پائے گا. جب یہ چیز ہمارے سامنے ہے اور ہمیں ہمارا مقصد بھی پتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے تحت کیوں نہیں گزارتے؟ یہ سوال ہے, بہت بڑا کوسچن مارک ہے ہمارے اوپر. ہمارے سروں پر شیطان نے ایسا غلبہ کر لیا ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتیں یاد ہی نہیں گویا. نہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ایسوں کے ساتھ بیٹھے جو ہمیں بتائیں کہ سچی راہ کیا ہے. ہم نے اپنی زندگی افسوس کے ساتھ غفلت میں گزار رہے ہیں. میرے محترم اور پیارے